بسم اللہ الرحمن الرحیم لعلکم تتقون۔ رمضان المبارک کی ان خوبصورت گھڑیوں میں ہم نے رمضان المبارک کورس شروع کیا ہے اور آج ہمارا 5واں سبق ہے اور وہ ہے روزے کی اس اصل روح۔ وہ ہے روزے کی اصل روح۔ روزہ محض معدے کو کھانے پینے سے روکنے کا نام نہیں، بلکہ یہ ایک مکمل تربیتی کورس ہے۔ لعلکم تتقون، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزے اس لیے فرض کیے ہیں تاکہ تمہیں تقوی نصیب ہو جائے۔ تو گویا کہ روزہ یہ ایک تربیتی کورس ہے جس کا مقصد تقوی کا حصول ہے۔ جب تک ہمارے جسم کے تمام اعضاء آنکھ، کان، زبان، ہاتھ، پاؤں روزے کی کیفیت میں داخل نہیں ہوتے، تب تک ہم اس روحانی لذت سے محروم رہتی ہیں جو بندگی کا اصل مقصد ہے۔ کئی لوگ ہیں وہ روزہ بھی رکھتے ہیں، محض بھوکے رہتے ہیں، انہیں اس روزے کی برکات نہیں ملتی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اعضاء کو محفوظ نہیں رکھتے۔ اگر روزہ رکھا ہے تو اعضاء کو غیر شرعی حرکات سے محفوظ رکھیں تاکہ یہ روزہ تقوی کا سبب بن جائے۔ روزے کی 3 قسمیں ہیں۔ عمومی روزہ، صرف کھانے پینے سے رکنا، یہ عمومی روزہ ہے، فرض ادا ہو جائے گا۔ خصوصی روزہ، اعضاء کو گناہوں سے بچانا، یہ خاص روزہ ہے۔ اور اخص الخاص لوگوں کا روزہ کیا ہے؟ دل کو غیر اللہ کے خیال سے بھی پاک کرنا۔ جس طرح معدے میں کچھ چیز نہیں آنے دینی، جس طرح اعضاء میں کوئی خلاف شرع کام نہیں آنے دینا، ایسے ہی دل میں غیر اللہ کا خیال بھی نہ آنے دینا۔ تو یہ اخص الخاص لوگوں کا روزہ ہے۔ زبان کی حفاظت کے بارے میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت سے روزے دار ایسے ہیں جنہیں روزے سے سوائے بھوک کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ بہار شریعت کے اندر یہ مسئلہ بھی موجود ہے کہ غیبت، جھوٹ، گالی گلوچ، لڑائی جھگڑا عام حالات میں بھی حرام ہے، مگر روزے میں ان کی نحوست بڑھ جاتی ہے۔ اگرچہ اس سے روزہ تو نہیں ٹوٹتا، ان چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن روزے کا ثواب ضائع ہو جاتا ہے، روحانیت ختم ہو جاتی ہے۔ لعلکم تتقون نہیں بنتا وہ روزہ۔ بد نگاہی ناجائز ہے، بد نگاہی یعنی ناجائز چیزوں کو دیکھنا، فحش کلامی سننا روزے کے نور کو ختم کر دیتا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب تم روزہ رکھو تو چاہیے کہ تمہارے کان، تمہاری آنکھیں بھی جھوٹ اور حرام کاموں سے رکے رہیں۔ نفس کی تربیت اور تقوی کا حصول۔ روزے کا اصل مقصد نفس امارہ کو نفس مطمئنہ میں بدلنا ہے۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، روزے کا مقصد یہ ہے کہ انسان اپنے اندر فرشتوں جیسی صفت پیدا کرے، کیونکہ فرشتے خواہشات سے پاک ہوتے ہیں۔ تو یہ انسان روزہ رکھے اور حلال کھانے پینے سے بھی اپنے آپ کو پورا دن بچائے۔ تو یہ ہے پریکٹس، تاکہ پورا اگلا سال یہ کم از کم حرام کاموں سے بچتا رہے۔ روزے میں خشوع و خضوع کیا ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ انسان کا دل اللہ کی عظمت کے سامنے جھک جائے۔ جب پیٹ خالی ہوتا ہے تو دل کی زمین نرم ہو جاتی ہے اور اسی نرم زمین پر ذکر الہی کا پودا پروان چڑھتا ہے۔ حدیث پاک ہے، بے شک بدن میں ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ درست ہو جائے تو پورا بدن درست ہو جاتا ہے، اور وہ دل ہے۔ تو اس لیے ذکر قلبی سب سے زیادہ، ذکر قلبی وہ چیز ہے جو بندے کو درست کرتی ہے، جو بندے کو کے تمام اعضاء کو ٹھیک کر دیتی ہے۔ اور روزہ جو ہے وہ ذکر قلبی کے حصول میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ روزے سے پیٹ خالی ہوتا ہے۔ جب معدہ خالی ہوتا ہے تو نفس عاجز ہوتا ہے، ایسی حالت میں بندہ بات تسلیم کرنے کو زیادہ تیار ہوتا ہے۔ خواتین گھر کی تربیت گاہ کی ناظمہ ہوتی ہیں، گویا کہ گھر کی ناظم ہوتی ہیں۔ کچن کی گرمی، سحری و افطاری کی مشقت میں زبان پر شکوہ لانے کی بجائے شکر لائیں۔ آپ کی یہ مشقت اللہ کے ہاں بڑی مقبول ہے، تو اس لیے شکوہ شکایت کر کے زبان سے تو اپنے اس نیکی کو ضائع نہ کریں۔ خواتین اکثر گھر میں کام کے دوران یا فون پر بات چیت کرتے ہوئے غیبت کرتی ہیں، دوسروں کی برائیاں بیان کرتی ہیں۔ یاد رکھیں، غیبت روزے کی مٹھاس کو کڑواہٹ میں بدل دیتا ہے۔ یہ جو غیبت ہے یہ روزے کی مٹھاس کو ختم کر دیتی ہے۔ سوشل میڈیا پر وقت ضائع کرنے، نامحرموں کی ویڈیو دیکھنے سے بچیں، یہ آنکھ کا زنا ہے جو روزے کی روح کو زخمی کر دیتا ہے۔ آج کا المیہ یہ ہے کہ آج ہم نے روزے کو صرف ایک
تکنیکی عمل بنا دیا۔ ہم گھڑی دیکھ کر افطار تو کرتے ہیں مگر یہ نہیں دیکھتے کہ سارا دن ہماری زبان نے کتنے دل توڑے، کتنی آنکھوں نے کتنی خیانت کی ہماری آنکھوں نے۔ ہم بھوک پیاس تو برداشت کر لیتے ہیں مگر فون کا نوٹیفیکیشن برداشت نہیں کر پاتے، اسکرین کے ذریعے گناہوں کی وادی میں اتر جاتے ہیں۔ تو اس لیے افطاری کے ٹائم گھڑی دیکھنے کے ساتھ ساتھ اپنی پچھلی جو روزے کی کا ٹائم ہے اس کو بھی دیکھیں۔ اگر گناہوں میں گزرا ہے تو اس وقت توبہ کریں، افطار سے پہلے پہلے توبہ کریں تاکہ وہ پچھلا گناہ دھل جائے اور آپ کو روزے کا صحیح معنوں میں جو مقصد ہے وہ آپ کے لیے پورا ہو جائے۔ کوشش کریں فضول باتوں سے خاموش رہیں، صرف ضروری بات کریں، ذکر الہی کریں۔ جس طرح لباس پر دھبا لگ جائے تو وہ برا لگتا ہے، اسی طرح گناہ روزے کے خوبصورت لباس پر بدنما دھبا ہے۔ آئیے اس رمضان میں صرف پیٹ کا نہیں بلکہ اپنے پورے وجود کا روزہ رکھیں تاکہ جب عید آئے تو ہم واقعی ایک نئے اور پاکیزہ انسان بن کر ابھریں۔ اللہ تعالی ہمیں اعضاء کی حفاظت، حقیقی تقوی نصیب فرمائے اور روزے کا صحیح معنوں میں ہمیں مقصد عطا فرمائے۔